اکثر مسجد والے رکشے کو ٹھیکے پر لیتی ہے اور اس پر اسپیکر لگا کر راستوں میں گلیوں میں پھرتے ہیں اور مسجد کے نام پہ چندہ جمع کرتے ہیں. یہی سسٹم عمر بھر ہوتا ہے اور پھر رات کو سارے پیسوں میں سے رکشے والوں کو 2000 اور باقی جتنے بھی ساتھی ان کو 1500 روپے دے دیتے ہیں اور یہ مسجد کے نام پہ چندہ ہے. اور بھائی اس طرح سے چندہ نہیں کیا کرو. آپ کو کیا پتہ یہ چندہ کرنے والا فراڈی ہے, 1 نمبر ہے, 2 نمبر ہے, کیا ہے, یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ تو کوئی بھی گھومنا شروع کر دے. تو مسجد بنانا محلے والوں کی ذمہ داری ہے. جس محلے میں مسجد بن رہی ہے وہاں محلے کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ چندہ کر رہے ہیں یہ 1 نمبر ہیں یا 2 نمبر ہیں, اور وہ کیا رسیدیں ہیں, اس کا حساب کس کے پاس ہے. لاکھوں کروڑوں روپے جمع ہو جاتے ہیں, آپ کو کیا پتہ کیا ہو رہا ہے. ایسا تھوڑی پیسہ پھینکا جائے گا. اب لوگوں کو اپاہج بنا رہے ہو. بھیکاری بھی اس سے بہتر ہوتا ہے کہ کم از کم بتا تو رہے کہ میں بھیکاری ہوں. آپ کو کیا پتا اس طرح سے جو مسجد کا چندہ لے رہا ہے وہ 1 نمبر, میں نہیں کہہ رہا سارے 2 نمبر ہیں, 1 نمبر بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. جب مسجد بنے گی محلے والوں میں سے جو تاجروں سے ملا جائے, ان کو بتایا جائے, لوگوں کو اناؤنس کیا جائے بھائی یہ مسجد ہے, یہ محلہ ہے, اور یہاں کے لوگ آ کے دیکھیں. وہ خود بنائیں گے لوگ. اللہ کا شکر ہر محلے میں لوگ ہوتے ہیں, مسجد بنانے میں تو سب دلچسپی لیتے ہیں. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح مدرسوں کے لیے بھی جو اس طرح گھوم گھوم کے چندے لے رہے ہیں, آپ کو کیا پتہ مدرسوں کے نام پہ بھی بہت زیادہ فراڈ ہوتا ہے. بعض لوگوں نے 4-6 یتیم بچے لا کے بٹھا دیے, کروڑوں کی جائیدادیں بنا دی ان کے نام پہ. داڑھی ہوتی ہے, پگڑی ہوتی ہے, لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں. تو یہ لوگوں کا قصور ہے, آپ کا ان کا قصور نہیں ہے. وہ تو 2 نمبر ہیں تو آپ کا بھی قصور ہے, آپ ان کو دے کیوں رہے ہو. جب تک ریلائبل ادارہ نہ ہو آپ ان سے پوچھو بھائی آپ کے یہاں چندہ آتا کیا ہے, کہ کہاں رسید کہاں ہے, کٹتی کیسے ہے, جاتا کدھر ہے, اس کا آڈٹ کا سسٹم کیا ہے. آپ کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. بعض اداروں میں کچھ بھی نہیں ہے. تو پوری دنیا میں چندے ہو رہے ہوتے ہیں, لاکھوں کروڑ روپے, کروڑ پتی ہو گئے لوگ, اور کہتے ہیں ہمارا مدرسہ ہے, دکھا دیں گے 4 دیواری ہوگی, اس میں کچھ بچے رکھے ہوئے ہوں گے. آپ کو کیا پتا یہ کتنا ان پہ لگ رہا ہے. یہ بھی ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اصل میں. کچھ ان بچوں کو کھلاؤ اور باقی کیا ہے, کماؤ. تو سارا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے ایسی چیزوں کو کنٹرول کرنا. لیکن جو باقاعدہ ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. تو جو ٹرسٹ ہی نہیں ہے, رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, اس پہ کیسے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. تو آپ جب تک پرسنلی کسی کو ذاتی طور پہ نہیں جانتے ہو, کبھی کسی کے ہاتھ میں رقم رکھوانے کی کوشش نہ کرو. ہاں جو بڑے بڑے ادارے ہیں, جو بڑے ریلائبل ادارے ہیں, دینی مدارس ہیں بڑے بڑے, جو بڑے ذمہ دار علماء کی نگرانی میں ہیں, تو ان پہ یقیناً اعتماد کرنا چاہیے, اور کیا بھی, اور ان کا سسٹم بھی ہے, نظام بھی ہے. تو اس طرح جو ہے یہ جو آج کل سیٹ اپ چل رہا ہے نا, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان.